السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گناہوں کا جھڑنا، نماز جب بندہ ادا کرتا ہے تو گناہ کس طرح جھڑتے ہیں، اور گناہوں کا خاتمہ نماز ادا کرنے سے، برائیوں کی معافی اور سجدہ میں قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ رحمت کی گھٹا جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو کے اوپر سایہ کر دیتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو کل بتائی تھی۔ اب آئیے گا بے نمازی کی ذرا سزائیں سنیں۔ بے نمازی جو نمازوں کو چھوڑتا ہے اس کے بارے میں سنیں۔ تو جن حضرات نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ جس طرح نماز کے لیے برکات و حسنات کے دفتر بھرے ہوئے ہیں، اسی طرح بے نمازی کے بارے وعیدیں بھی بہت ہیں۔ جس طرح نماز مسلمان کو نیکی و سعادت کی بلندیوں پر پہنچاتی ہے، اسی طرح اس کے تارک کو بھی یعنی چھوڑنے والے کو بھی ذلت و رسوائی کی طرف دھکیلتی ہے۔ جو مسلمان ہو کر خدا کا نافرمان بنتا ہے اس کا دل اللہ سے باغی ہے اور وہ نفس اور شیطان کا دوست ہے۔ جو اللہ پر ایمان لانے کے بعد اور خداوند کریم کی طرح طرح کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے باوجود اس کا 700 مرتبہ کا حکم ایک طرف رکھ دیتا ہے، اسے قرآن پڑھنا کیا زیب دے گا یا کوئی نیک عمل اسے کیا فائدہ دے گا۔ نماز پڑھنے پر کچھ خرچ بھی نہیں آتا، نہ ہی کچھ تکلیف یا مشکل پیش آتی ہے۔ بے نمازی کی مسلمانی بھی زبانی اور کلمہ بھی زبانی ہے۔ اسے نہ تو خدا کی نافرمانی کا خوف ہے اور نہ ہی قبر و حشر کے عذاب کا ڈر۔ ایمان تو یقین کا نام ہے، اسے اگر مرنے کے بعد حساب کے دن کا یقین ہوگا تو وہ اس کا فکر بھی کرے گا۔ بے نمازی کے بارے میں قرآن اور حدیث اور بزرگان دین کے قول آپ سماعت کریں، انہیں بغور سنیں کہ اللہ پاک نے کیا بے نمازی کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ تو آئیے گا میں آپ کو اللہ رب العزت کے مقدس کلام کے حوالے سے میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، پارہ نمبر 30 سورہ الماعون۔ ترجمہ: تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں، یعنی ان نمازیوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو نمازوں کو چھوڑے بیٹھے ہیں، نمازوں کو ان کے وقتوں پر ادا ہی نہیں کرتے، وہ بھول میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ویل جہنم میں ایک خوفناک وادی کا نام بھی ہے جس کی سختی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ جان بوجھ کر نماز نہ پڑھنے والے اس کے مستحق ہیں، یعنی جو نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں وہ اس کے اندر ڈالے جائیں گے۔ دوسری جگہ اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ ہولناک ہوا تو ارشاد فرمایا اللہ پاک نے فخلف من بعدهم خلفا اضاعوا الصلاۃ، تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گنوائیں اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے، تو ان قریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے۔ غی جہنم کی ایک خوفناک وادی ہے جس کی گہرائی سب سے زیادہ ہے۔ اس میں ایک کنواں ہے جس کا نام حب ہے۔ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے اللہ پاک اس کنواں کو کھول دیتا ہے جس سے وہ بدستور بھڑکنے لگتی ہے۔ یہ ہولناک کنواں بے نمازیوں، زانیوں، شرابیوں اور والدین کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے ہے۔ اب بے نمازی جہنم میں، تو اس کا بھی سنیے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہم نماز نہ پڑھتے تھے، یعنی اللہ پاک نے کلام مجید میں ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہم نماز نہ پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا نہ دیتے تھے اور بیہودہ فکریں کرتے تھے۔ قرآن کریم میں آتا ہے جب جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کون سا عمل جہنم میں لے کر آیا، تو وہ نہایت ہی حسرت و افسوس کے ساتھ جواب دیں گے کہ ہم نمازوں کو چھوڑتے تھے، ہم شراب پیتے تھے، ہم سود کھاتے تھے، ہم برائیوں میں ملبس رہا کرتے تھے، ہم کبھی بھی نماز کی جانب نہیں گئے۔
ہم نے نماز کو نمازوں کے وقتوں پر ادا نہیں کیا، ہم نے کبھی بھی نیک عمل کی جانب اپنے قدموں کو نہیں بڑھایا، تو یہ جواب جہنمی دیں گے۔ میرے عزیز، جہنم میں بے نمازی کو کس طرح کتنی سخت سخت سزائیں ملیں گی کہ بتاؤ۔ ان کو ویل میں ڈالا جائے گا، جو جہنم میں خوفناک وادی کا نام ہے، جس کی سختی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ اب اس میں انسان کو ڈالا جائے گا تو پھر انسان کا کیا ہوگا؟ انسان کا تو راکھ بھی پتہ نہیں چلے گی کہ کہاں گئی جل کے۔ جہنم کی آگ تو اتنی خطرناک آگ ہے، تو میرے عزیز ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ وہ آگ کتنی خطرناک آگ ہے، تو وہ آگ جو اللہ پاک نے تیار کر رکھی ہے، تو جو بے نمازی ہے، جو نمازوں کو چھوڑتا ہے، اللہ رب العزت اس کو جہنم میں ڈالے گا، اس کو سزا ملے گی، اور جہنم کی سزا بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، اس کا عذاب بہت سخت ہے۔ پیارے آج سنبھل جاؤ، آج وقت ہے، آج اپنے رب کو راضی کر لو، اپنے رب کو منا لو۔ آج اگر اپنے رب کو منا لیا تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، قبر میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، بروز حشر بھی ہم میدان محشر میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی رحمت سے جنت نصیب فرما دے گا۔